الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھ کے ہمارا، بلکہ ہمیں یہ پتہ ہی تب چلتا ہے کہ ایمان کہتے کسے۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ طور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 22 لاکھ مربع میل تک ان کی حکومت پھیلی، یعنی 22 لاکھ مربع میل زمین پہ اسلام کا پرچم لہرا۔ اس دور میں بہت ساری جنگیں ہوئی، بہت سارے طاقتور جنہیں لوگ ناقابل شکست سمجھتے تھے، جیسے ایران کو فارسی ہوتے وہ ناقابل شکست سمجھے جاتے تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ہاتھی تھے، بڑے بڑے لشکر ان سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، مقابلے میں نہیں ہوتا تھا۔ یہاں عالم یہ تھا کہ 3000 لوگوں کا مقابلہ 30,000 لوگوں سے ہوتا ہے، اور 30,000 کا مقابلہ 3 لاکھ لوگوں سے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح نصرت دین حق کی لکھی تھی، کیونکہ وہ لوگ مخلص تھے جن کے ساتھ ان میں ان کے سپہ سالار جو پیش رہے ان تمام فتوحات میں فارس کی بھی اور روم کی بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سپہ سالار تھا، جو تنے تنہا دشمن کے لشکر میں گھس جانے کی عادت تھی۔ جہاں جاتے تھے وہاں صفیں کی صفیں خالی کر دیتے تھے، وہاں دشمن کی ساری صفیں خالی کر دیا کرتے تھے۔ اس کا بھی ایک راز تھا۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ دوسرا، جب وہ فارس کی جنگ میں تھے اور وہاں پہ ان کا مقابلہ تھا، فتح نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے مدینہ شریف ایک قاصد بھیجا کہ میرے سرخ رنگ کی ٹوپی جو آپ لوگوں نے ٹوپیاں پہنی ہیں، ٹوپیاں نسبت قائم کرتی ہیں پیروں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، اور ان کی نسبت یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم۔ ان کی سرخ رنگ کی ٹوپی تھی، وہ مدینہ شریف میں رہ گئی۔ قاصد بھیجا کہ میری وہ سرخ رنگ کی ٹوپی لے کے آئے۔ ادھر مقابلہ چل رہا ہے اور فتح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ قاصد گیا، جلدی اس وقت سفر نہیں ہوتے تھے، مہینوں لگ جاتے تھے، خیر جتنی جلدی وہ جا سکتا تھا گیا، اور کی سرخ رنگ کی ٹوپی مدینہ شریف سے لے کر آیا۔ وہ انہوں نے سر پہ پہنی، انہوں نے کہا اب میرے سامنے پورا لشکر کھڑا کر دو، اور میں حاضر۔ اسی دن شکست دی فارس کے لشکر کو، اسی دن انہوں نے شکست دی۔ اس ٹوپی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف مبارک کا ایک بال وہ انہوں نے سلائی کر دیا تھا، تاکہ ہمیشہ اس کی برکت میرے ساتھ رہے۔ ان کا یہ ایمان تھا کہ جب تک میں یہ ٹوپی پہنے رکھوں گا مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتی۔ ایسی ہی ان کا مقابلہ ایک بڑے لشکر، تگڑے لشکر کے ساتھ ہوا، جس کا سپہ سالار بڑا گھمنڈی تھا، بڑا غرور میں تھا، بڑا طاقتور بندہ تھا۔ وہ اس خیال میں تھا کہ کبھی مجھے کوئی شخص شکست نہیں دے سکتا۔ تب جنگیں ایسے ہوتی تھی کہ فوجیں اپنے سامنے کھڑی ہوتی تھی، اور جو نام پر پہلوان تھے وہ سامنے آ کے دوسرے کو پکارتے تھے، ہے کوئی مقابلے میں تو میرے سامنے۔ ان کا جو سپہ سالار تھا بڑا نامور پہلوان تھا، فارس کا، ایران کا۔ وہ سامنے اس نے کہا ہے کوئی آپ میں مقابلہ کرنے والا مرد تو آیا میرے سامنے، پہلے مجھے شکست دے پھر میرے لشکر کے ساتھ لڑا۔ حضرت خالد بن ولید گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی تلوار باہر نہیں نکالی، اس نے تلوار پکڑی تھی۔ اس نے ایک دو بار کی جو انہوں نے اپنے جسم کو ایک سائڈ پہ کر کے اس کے بال کو بچایا اپنے جسم۔ اس کے بعد جیسے یہ ان کی گرفت میں آیا، اس کی تلوار چھوٹی، انہوں نے اس کو جکڑ لیا۔
اتنی زور سے کھینچا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹیں، اتنی زور سے اس کو اپنے ساتھ چپکایا، اتنی زور سے اپنے بازوں کی شدت میں اس کو جگڑا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ جو قریب والے تھے انہوں نے اس کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی بات سنا اور وہیں اس کے دم نکل گیا، وہیں مر گیا۔ باقی لشکر خوفزدہ ہو کے بھاگ گیا کہ پتہ نہیں کون سے لوگ آ گئے ہم سے مقابلہ کر۔ تو یہ بے سر و سامانی کے عالم میں محض ایمان کی طاقت سے لڑنے والے جب روم میں پہنچے، روم میں عیسائیوں شام میں پہنچے تو شام میں ان کا مقابلہ رومی عیسائیوں کے ساتھ تھا۔ رومی عیسائی اس دور کے امپائر سپر پاور سمجھے جاتے تھے۔ دو سپر پاورز تھیں، ایک فارس تھا یعنی ایران اور دوسرا رومی امپائر۔ فارسی جو لوگ تھے یہ زرد یہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کے، اور جو رومی تھے وہ عیسائی تھے۔ ان کے ساتھ مقابلہ ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ مقابلے کے دوران کبھی کبھی ایک ٹکڑی علیحدہ ہو جاتی ہے باقی لشکر سے، جنگ کرتے ہوئے ایک سائڈ پہ نکل۔ ویسے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ، وہ جنگ کے دوران لشکر سے تنہا ہو گیا، کٹ گیا، علیحدہ ہو گیا۔ تو ان کے کمانڈر نے کہا کہ بندہ مجھے زندہ چاہیے، مارنا نہیں آپ۔ 1000 آدمی تھا جن کو پکڑنے پہ لگا ہوا، 1000 آدمی قابو نہیں آ رہا تھا۔ 1000 آدمی کے قابو نہ آنے والے حضرت عبداللہ بن حذیفہ جب بالآخر پکڑے گئے، بالآخر گرفتار ہوئے، انہوں نے پیش کیا اپنی بادشاہ کے سامنے۔ عیسائی بادشاہ تھے، ان کے وزیر، دماغ کے استعمال میں مہارت رکھنے والے، عقل سے بھرپور اور عشق سے محروم لوگ۔ ان کے سامنے پیش کیا، پوچھا کہ اس کا کیا کرنا ہے؟ بادشاہ کہتا سر کاٹنے۔ تو وزیر کہنے لگا بادشاہ صاحب ایک سنیں میری بات، یہ بندہ بڑے کام کا، 1000 آدمی تھے ہمارے، پکڑا نہیں جا رہا تھا، بڑا مشکل سے پکڑا ہے، اس کو کسی طرح اپنی طرف کر لیں، اگر یہ ہماری طرف آ گیا تو لشکر بڑا طاقتور ہو جائے گا ہمارا، ہمارے بھی آدمی ایسے ہی پھر پائے جائیں گے، یہ خصوصیت ان میں بھی پیدا ہو جائے۔ بادشاہ کہنے لگا ٹھیک ہے، بندے کو خریدنے کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں، یا مال سے، یا عہدے سے، یا عورت سے، کسی نہ کسی طرح اس کو خریدا جا سکتا ہے، اس کی بھی کوئی قیمت ہوگی، لگاتے ہیں۔ پیش کیا گیا تو ہاتھ بھی جکڑے ہوئے زنجیروں سے، پاؤں بھی جکڑے ہوئے، جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ سننے والا واقعہ میری طرف متوجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا تو بادشاہ کہتا کہ اگر تم ہماری طرف آ جاؤ تو تمہیں میں اس فوج کا سپہ سالار بنا دوں گا۔ پہلی پیشکش عہدے کی تھی کہ تمہیں اس فوج کا سربراہ بنا دوں گا، تم عام سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہنے لگے کہ اگر مجھے عہدے کا لالچ ہوتا تو میں اپنی فوج میں ہی عہدہ حاصل رہا، میں تو دین کے عشق میں پھر رہا ہوں، میرے سر پہ تو میرے نبی کا عشق سوار ہے، ان کا حکم ہے مجھے، اس لیے میں اپنی جان ہتھیلی کے لیے پھرتا ہوں۔ اگر مجھے کسی عہدے کا لالچ ہوتا میں پیچھے بیٹھ کے سیاست کرتا، میں اپنی جان گنوانے کے لیے، اپنی گردن کٹانے کے لیے میدان جنگ میں تنہا نہ لڑ رہا ہوں۔ اور تم بادشاہ ہو، تمہیں اس قدر بھی اندازہ نہیں کہ ایک شخص جو اپنے لشکر سے کٹ گیا ہے پھر بھی تلوار نہیں گرا رہا، پھر بھی لڑ رہا ہے، اس کو تم عہدے کی آفر دے رہے ہو، اس عہدہ پیش کر رہے ہو کہ ایک عہدے کی خاطر وہ چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا پھر تم جتنا کہو اتنا سونا تمہیں دے گا، جتنا کہو تمہارے وزن کے برابر، اس سے بھی زیادہ، جتنا تم کہو گے اپنی پوری ریاست کی ساری طاقت جمع کر کے جتنا تم سونا کہو گے تمہیں امیر ترین بندہ بنا دوں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہنے لگے بڑی بیوقوف آدمی ہو، کس نے تمہیں بادشاہ بنایا؟ اگر مجھے پیسے کی خواہش ہوتی تو مدینے میں رکتا، تجارت کرتا، پیسہ بناتا، مال بناتا، یہاں اپنی جان گنوانے، اپنے بچوں کو یتیم کروانے یہاں نہ آتا۔
بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا، اس نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں، مار دو، نشانے غلط بنا دو، ایک دشمن کم ہو جائے گا۔ وزیر کہنے لگا ابھی رکے، اس کو حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو واپس بھیج دیا زندان میں۔ وزیر کہنے لگا رکے، کہنے لگا وزیر ایک طاقتور شخص ہوتا ہے، کہنے لگا کہ میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، جو شخص عقل یہ کہتی ہے کہ جو شخص عہدے سے قابو نہ آئے، پیسے سے قابو نہ آئے تو عورت کے چکر میں تو آ ہی جاتا ہے، تو وہ جہاں سے گزرتی ہے روز تو نوجوان انتظار کر رہے ہوتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کے لیے کہ آج اس نے یہاں سے گزرنا ہے، تو ذرا میں اس کو کہہ کے دیکھتا ہوں کہ اس کے ایمان کو توڑ کے دکھائے، اس کے جذبے کو متزلزل کر دے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ کوشش کرتے دیکھیں۔ رات ہوئی، زندان میں عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قید میں، اس نے اپنی بیٹی بھیجی، زندان میں میری بیٹی بند سمجھ کے تیار ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے نظریں تک نہیں اٹھائیں اس کو، اور وہیں بیٹھے ہیں، وہی نفل پڑھ رہے ہیں، وہی اللہ اللہ کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا تک نہیں کہ کون پاس آتا ہے۔ وہ عورت اور لڑکی صبح تک بیٹھی، صبح تک ساری رات پاس بیٹھی گئی کہ اب یہ اس کی نماز ختم ہو، اب یہ اس کا ذکر ختم ہو تو میری طرف دیکھو۔ انہوں نے نظر اٹھا کر صبح ہوئی تو اس نے ہی مخاطب کیا کہ اے نبی کون ہو اور کس چیز کے بنے ہوئے ہو؟ تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا، میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے نوجوان سارا سارا دن راستے میں کھڑے رہتے ہیں اور تم نے ایک نظر اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے جس نے محمد کو دیکھ لیا اس کو کسی چیز کی طلب نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا میں تمہیں کیا دیکھا، تم نے میرے محمد کو نہیں دیکھا، تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اگر تم دیکھ لیتی تو تم بھی ہر چیز سے آری ہو جاتی، تم بھی کسی چیز کو نہ دیکھا۔ اچھا، بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، کبھی ایسا دیکھا نہ سنا، یہ کیسی محبت ہے، وہ موجود بھی نہیں ہے، وہ سامنے بھی نہیں ہے، پھر بھی محبت میں مرا جا رہا ہے، پگھلا جا رہا ہے، نظر اٹھا کر تک نہیں دیکھا۔ کہنے لگی مجھے ان کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی، اسی اثناء میں صبح ہو، وزیر آیا باہر رزلٹ معلوم کرنے کے لیے کہ رات کیا بنا۔ میری بیٹی نے یقیناً اس شخص کے ایمان کو توڑ دیا ہوگا۔ جب زندان کا دروازہ کھلا بیٹی باہر آئی، باپ آگے ہو کے سر پہ ہاتھ رکھنے لگا کہ بیٹی آؤ کیا بنا رہا؟ بیٹی کہتی پیچھے ہو کے کھڑے تم غیر محرم ہو۔ جس کا کلمہ پڑھ چکے ہیں میں بھی پڑھ چکی ہوں، جس کے عشق میں وہ مبتلا ہے جس مریض کے پاس تم نے بھیجا تھا، میں بھی اسی مرض میں مبتلا ہو گیا، اب تم میرے باپ نہیں رہے، پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو، تم غیر محرم ہے۔ اس کو پیش کیا دوبارہ بادشاہ کے سامنے کہ یہ شخص تو کسی طرح سے بھی ٹوٹ نہیں رہا، کوئی اس کی قیمت نہیں، نہ کسی عہدے کا لالچ ہے، نہ کسی عورت کی اس کو خواہش ہے، اس کا کیا کرے؟ بادشاہ کہتا ہے اس کو پھر ادھر جلاؤ، آگ جلاؤ، اس میں تیل پکاؤ، اس میں ڈال دو، باقی لوگوں کے لیے بھی عبرت ہو۔ سامنے کھڑا رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سے گرفتار کیا تھا ماتھے میں ایک شکر نہیں، ایک پریشانی ذرا ان کے چہرے سے ظاہر نہ ہوتی۔ جب سامنے ایک بڑا سا کڑا تیار کیا، اس میں نیچے آگ جلائی، تیل پکنے لگا، ان کو ڈالنے لگے، حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ بس تمہیں عہدہ دیا، تمہیں دولت دی، تمہیں عورت دی کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، موت دیکھ کے تو بڑے بڑے ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ گیا بس مک گیا تیرا عشق۔ وہ کہنے لگے کہ عشق نہیں ختم ہوا، مجھے آنسو میں
اس لیے میری آنکھوں میں آئے ہیں کہ ایک ہی زندگی ہے، کتنی بار قربان کاش اللہ نے مجھے 1000 زندگیاں دی ہوتی، 1000 دفعہ اپنی سرکار کو میاں محمد بخش صاحب کیا فرما گئے، کیا خوبصورت شعر کہ کچا رنگ للالی والا جڑا چڑھدا لہندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد جو چڑھ جائے پھر نہیں آتا۔ تو یہ صحابہ کرام کی وہ واقعات ہیں جن کو دیکھ کے ہمارا ایمان دادا ہوتا ہے، جن کو سن کے ہمیں لگتا ہے کہ اچھا اس کو ایمان کہتے ہیں، ورنہ ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھے جا رہے ہیں، اندر کچھ بھی نہیں، ظاہر سب کچھ پڑھے جا رہے ہیں، عبادتیں بھی کیے جا رہے ہیں، اندر جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں اترے ایمان کامل نہیں ہو سکتا، کسی صورت کامل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں یہ مانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایمان ہے، یہی ایمان کا کل ہے، یہی ایمان کی کاملیت ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہم عرض کرواتے ہیں، بہت سارے دوستوں کو بھی ذہنوں میں ہوگا، اسی طرح ہم ختم شریف دباتے ہیں اور کسی نہ کسی شخصیت کو ہم اس کا اصالِ ثواب جو پڑھا ہوتا ہے، اصالِ ثواب، یہ فلاں میں نے پڑھا، قرآن پاک پڑھا، درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، یہ میں اصالِ ثواب کرتا ہوں۔ ہم کس کو سب سے پہلے اصالِ ثواب کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی کچھ دن پہلے میری نظروں سے ایک پروگرام گزرا، ہماری بھائی جو ہماری طرح کی سوچ نہیں رکھتے، ذرا سوچ مختلف رکھتے ہیں، کلمہ کو بھائی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب کی کیا ضرورت، انہوں نے زندگی پر کون سا کوئی گناہ کیا، ان کو اصالِ ثواب کی کیا ضرورت، غوث پاک نیک آدمی تھے، ان کو کس لیے مکتوبات پڑھتے ہو، کس لیے ان کو اصالِ ثواب کرتے ہو، کیا ضرورت ہے ان کو؟ ہاں ٹھیک ہے، کوئی گناہ گار بندہ فوت ہو گیا، آپ کو پتا ہے بندہ بڑا گناہ گار تھا، آپ نے اصالِ ثواب قرآن پاک پڑھ کے ثواب پیش کرنا، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ جس نے قرآن پڑھا ہے ثواب اس کو ہوگا، دوسرے کو نہیں پیش کرتے، جس نے پڑھا ہوگا ظاہر اس کو ثواب تو ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو ثواب نہ ہو۔ اب بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصالِ ثواب کائنات کی سب سے بڑی شخصیت اللہ جل شانہ کے روبرو پیش ہوئی، یعنی بشریت میں سب سے بڑی، بشر میں اتنا افضل کوئی انسان ہی نہیں ہے جو سدرۃ المنتہا کو پار کر کے گیا، نہ بشر میں، نہ ملائک میں، کسی جگہ پہ بھی، نہ جنوں میں، نہ کسی اور مخلوق میں کسی کو ایسی قسمت ملی، ایسا رتبہ ملا کہ وہ سدرۃ المنتہا پار کر گیا اور مقام محمود تک جا پہنچا۔ اصالِ ثواب ہم پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اب تھوڑا سا اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، انہیں ہی میں راستہ دکھاتا ہوں۔ راستے کن کے لیے ہیں؟ جو سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے سامنے یہی کوئی بات رکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب کی بات، ہم تو پریشان ہو گئے نا، پتہ نہیں سارے کام ہی غلط شروع سے چل رہے ہیں، ختم دلوا رہے ہیں، اپنے بڑوں کو بھی کر رہے ہیں، غوث پاک کو بھی کر رہے ہیں، اپنے پیروں کو بھی کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے باقی ہر ایک انسان، نبی تو گناہوں سے پاک ہے، ان کے علاوہ ہر ایک انسان کی کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے، ان کو ضرورت ہوگی، لیکن نبی پاک تو ضرورت ہی نہیں، کسی بھی نبی کو ضرورت نہیں۔ اب ثابت کیسے کرتے ہیں؟ ثابت جب دل میں کوئی سوال آ جائے اور جواب آپ اللہ سے طلب کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے تو کام ہی مشکل کوئی نہیں، وہ تو دل میں ہی جواب ڈالتا ہے۔ ثابت کیسے ہوا؟ ثابت ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھا کرو، مجھ پہ درود پاک پڑھا کرو، کیوں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، دائیں بائیں سے پکڑ کے نہیں لائے، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں پڑھتا ہوں درود، اور تمام میرے فرشتے پڑھتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات اب حدیث
بار درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار درود پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک بار درود پڑھنے سے ایک شخص کی 10 نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس پہ پڑھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہم یہ سالے سواب کرنے کے چکر میں پھر رہے ہیں، سب کچھ پڑھ کے ان کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، بڑا ہمارا ثواب اور ان کو ثواب کی ضرورت ہے، تو ہم نے انہیں ایک دفعہ درود پڑھا تو 10 نیکیاں کس کی بڑھ گئی؟ ہماری۔ یہی ختم نہیں ہوا، 10 گناہ بھی معاف ہو گئے، کس کے؟ نبی نے تو گناہ ہی کوئی نہیں کیا، وہ بھی ہمارے۔ یہی ختم نہیں ہوا، 10 درجے بھی بلند ہو گئے، وہ بھی ہمارے، ایک دفعہ درود پڑھنے سے۔ تو یہاں یہ بات تھوڑی سی سمجھ میں آئی کہ اصالے ثواب کی ضرورت انہیں نہیں، ہمیں کی۔ ان کی بارگاہ میں ان پہ درود پڑھیں گے تو ہمارا ہی فائدہ، انہیں پڑھ کے ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے، پڑھ تو لیا، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں، جب ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے شاید ان کی سفارش سے اللہ قبول فرمائے، یقیناً ان کی سفارش سے اللہ قبول فرمائے۔ یہ اصالے ثواب کا ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جو کبھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ان سے ہی سمجھا دیا کہ یہ طریقہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو غور کرتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، اللہ راستہ بھی ان کو دکھاتا ہے۔ آپ بے فکر ہو کے سالے سوال۔ ہاں، جو درویش ہیں ان کی زندگی میں بحث مباحثہ نہیں ہوتا۔ مولانا صاحبان بات کے تیر چلاتے ہیں جو دلوں کو چیرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ آپ کسی اور فرقے کو دیکھ لیں، دوسرے کو کافر تک قرار دینے کو تیار ہے۔ اسی طرح سارے ایک نہیں ساری ہمیشہ دلوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کیا، اس لیے لو جی خارج ہو گیا، فلاں نے یہ کیا، یہ تو کام ہی غلط ہے۔ تو درویش دلوں کو توڑتا ہے، جوڑتا ہے۔ ہم نے بحث نہیں کرنی کسی کے ساتھ، نہ کسی علم کا دعویٰ کرنا۔ علم ہے ہی نہیں تو دعویٰ کیا کرنا؟ علم تو مالک کی ذات کے پاس ہے، وہ لے جاؤ جس کو چاہے، جتنا چاہے۔ یہ قرآن اور اس سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے محبت کبھی دلیلوں سے ثابت ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیں، محبت تو دلیلوں سے اور عقل سے تب ثابت ہو جب نابیت تولی جا سکتی ہے۔ آگے مجھے فلاں سے 5 کلو محبت ہے، مجھے فلاں سے 5 لیٹر محبت ہے، ایسا نہیں ہے۔ محبت وہ جذبہ ہے جسے ناپا یا تولا نہیں جا سکتا۔ ایک غیر مرئی چیز ہے جس کی کم سے کم حد بھی کوئی نہیں اور زیادہ سے زیادہ حد بھی کوئی نہیں۔ ایک اور چیز، بڑے دوست آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پیسے رکھ لیں، گلے میں ڈالیں۔ اب تو گلہ نہیں ہے یہاں، اس پہ بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کی شکر کی ایک وجہ ہے، مدینہ شریف میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور تھا، ہر طرف سے فتوحات ہو رہی تھی، تو مال غنیمت جمع ہو گیا، سارا مدینہ شریف آیا۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ فارس جب فتح ہوا، مدینہ کے مسجد نبی کے صحن میں گلے کے ڈھیر لگ گئے، سونے کے ڈھیر لگ گئے۔ سارے لوگ بڑے خوش تھے، آج تو مسلمانوں نے کمال ہی کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کھڑے آنسو بہا، سب نے پوچھا کہ یہ کون سا موقع ہے؟ رونے کا، خوشی کا موقع ہے۔ کہنے لگے آپ وہ نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں، اب دولت آ گئی ہے ہمارے درمیان، اب ہمارے درمیان فتنہ بھی آ جائے گا، اب ہمارے درمیان حسد بھی آ جائے گا، اب ہمارے درمیان نفاق بھی آ جائے گا، کیونکہ دولت دنیا کی چیز ہے۔ گلہ اسی لیے آپ سمجھ گیا ہوں کہ گلہ کیوں نہیں؟ جو دوست پیسے دینا چاہتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بڑا خلوص ہے، ان کا ظاہر محبت ہے، اپنی محنت سے کمائی ہوئی ان کے پیسے ہیں تو دینا چاہتے ہیں، ان کی محبت ہے۔ لیکن میری آپ سے گزارش یہ ہے، آپ کو پیسے دینے کی بجائے یہاں پہ جھاڑو دیں۔ مجھے وہ زیادہ چیز ہے کہ میرے سرکار کے دربار شریف میں کسی نے جھاڑو لگایا، کسی نے صفائی، دروازہ صاف کرا، کھڑکی صاف کرا۔ آپ یہاں کے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، ان پیسوں سے بڑا افضل ہے۔ پیسے 2 دن 4 دن 3 دن کتنے دن چلے گے، لیکن ایک دفعہ پڑھا ہوا درود تاکہ
ایک دفعہ پڑھی ہوئی آیت کا قیامت چلے گی، اور جو اللہ والے کو اللہ والا سمجھ کے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے در کی غلامی کرتا ہے، اور اس لیے کرتا ہے، وہاں پہ صفائی اس لیے کرتا ہے، وہاں پہ خدمت اس لیے کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، وہی تو کامیاب ہے، اس کا اجر تا قیامت قائم رہے۔ اور اگر کوئی شخص دوسرے شخص کے لیے کرتا ہے کہ میری اس سے دوستی ہے، جیسے میرے دوست ہیں یہ سارے، میری اس سے دوستی ہے، یار شاہ صاحب کیا کہیں گے، میں نہیں ہے، سارے آ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں ہرگز مت آئیں، وہ آپ کا عمل ضائع ہونے والا ہے۔ ادھر شادی کی آنکھ بند ہوئی، ادھر کام ختم، بھول جانا ہے کہ انہوں نے کوئی احسان کیا تھا، کبھی میرے کام آئے تھے، کام ختم ہو جانا ہے، بلکہ یہاں تو زندوں میں کام ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد تو ختم ہونا ہی ہے، کوئی سننے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئیں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے دین کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ دین کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ یہاں جب آپ برائی کا کام ہوتے دیکھیں، میں اعلان کہتا ہوں آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں کہ دوبارہ بتائیے، جب ہم اللہ کے نام سے ہٹیں ہمارا اور آپ کا تعلق ختم۔ بھئی یہ رانا صاحب ہے، یہ گجر صاحب ہے، یہ کسی اور برابری سے، میں کسی اور برابری سے، ہمارے درمیان تعلق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب وہ تعلق ختم تو کہانی ختم، پھر تو خدمت کی ضائع کیا، پھر تو خدمت کی بیکار کی۔ بندہ بندے کے لیے اگر کام کرے تو کوئی کام نہیں، بندہ اللہ کے لیے کام کرے تو اللہ قیامت تک اس کو یاد رکھے گا۔ اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرنا، صرف ذکر کی بات کی، اللہ کیا دیا ہے، تم میرا ذکر کرنا میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پھر بھی اس کا ذکر افضل ہے کہ میں بندوں میں بیٹھ کے اس کا ذکر کر رہا ہوں، وہ فرشتوں میں بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے ہیں، اور تم میرا شکر کرنا میں تمہارا شکر کروں گا۔ کہاں اللہ، کہاں بندہ؟ بندے پہ تو نعمتیں اتنی اتنی کہ ساری زندگی شکر کرتا ہے تب بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے تو کوئی ضروری نہیں، اور نہ بھی شکر ادا کرے کسی نے کون سا جا کے پوچھ لیتا ہے۔ یہ صرف ذکر کی بات ہے، اور جس نے کام کر دیا، جس نے عمل کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، کیا وہ اس کو بولے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ تو آپ کسی کے پاس بھی جائیں، پہلے دیکھیں کہ وہ اس کے زبان پر کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا، غیر اللہ کا اس کے نام پہ ذکر ہے، اللہ اور اللہ والوں کے علاوہ مت جائیں۔ میری زبان پہ ہو تو مت، کیونکہ آپ کے وہ چکر صرف چکر رہ جائیں گے، ان کا کوئی مل نہیں پڑتا، کوئی قیمت نہیں بنتی۔ اگر آپ اللہ کے پاس یا اللہ والوں کے پاس اس مقصد کے لیے جائیں گے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو آپ کے کام کی قیمت ہے۔ اور ایک نشانی اور بتا دیتا ہوں، پوچھا کسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی مجلس میں جا کے بیٹھے، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فلاں شخص اللہ والا؟ بڑا سوال ہے، ہمیں بھی کیسے پتا چلے کوئی شخص اللہ والا ہے؟ کیسے اس کے پاس جا کے پتا چلے؟ بہروپیہ تو نہیں ہماری طرح بن گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے وہ اللہ والا۔ یہ میرے آقا نے قیامت تک ہماری مشکل حل کر دی ہے۔ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، جس کو دیکھ کے یاد آئے، انہیں نمازہ کہنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی کنیکشن ہے۔ جس کو دیکھ کے آپ کو یہ یاد ہے وہ اپنا کام ذاتی کا میں سائڈ جائے، اس کا مطلب کہ اس کا اللہ سے کنیکشن نہیں ہے، اس کی لائن کٹی ہوئی ہے، اللہ سے تار مضبوط نہیں رکھی ہے۔ تو میرے بھائیو، نیکی کرو اور دوسروں کو بھی نیکی کرنے کا کام کرو، نیکی کے کاموں میں ہی ایک دوسرے سے تعاون کرو، برائی سے بچو اور دوسروں کو بھی برائی سے روکو، اور برائی کے کاموں میں ہرگز دوسروں سے تعاون نہ کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔